اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد. آج کے درس میں ہم طہارت کے مسائل کا ذکر کریں گے. طہارت کے مسائل میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ طہارت کس چیز سے حاصل کی جائے اور کیسے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور نماز کے لیے کن کن چیزوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر کہ جس چیز سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، وہ ہے پانی. اور کون سے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس پانی کا وصف بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آسمان سے ماءً طہورا، ماء طہور نازل کیا ہے. ماء طہور کون سا ماء ہوتا ہے، کون سا پانی ہوتا ہے؟ یہ طہور مبالغے کا صیغہ ہے. علماء اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ماء طہور وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو قسم کے وصف پائے جائیں، اور اس کو ماء مطلق بھی کہتے ہیں. ماء مطلق عام پانی. دو قسم کے وصف یہ کہ وہ بذات خود طاہر ہو اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی طاہر و مطہر. طاہر بھی ہو، خود پاک ہو، اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیونکہ وہ پانی جو خود تو پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ بھی طہارت نہیں حاصل ہو سکتی. اور وہ پانی جو خود طاہر نہ ہو، خود پاک نہ ہو، وہ دوسری کو پاک کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس پانی کے اندر دو قسم کے وصف پائے جائیں. اور یہ کون سا پانی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ یہ آسمان سے اترنے والا پانی، بارش کا پانی ہے. یہ ماء طہور ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ حضرت ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے پینے کے لیے، اگر ہم
اس پانی کے ساتھ وضو کر لیں تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں بچتا. تو کیا ہم سمندر کے پانی سے نتوضأ من ماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی طہور ہے، یعنی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. آپ اس کے ساتھ، کیا مطلب تھا کہ آپ اس کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں. والحل میتتہ، اور سمندر میں جو مردار، جو جانور سمندر میں رہنے والے ہیں جن کا انحصار پانی پر ہے، اگر وہ مر بھی جائیں تو وہ حلال ہیں. والحل میتتہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ آسمان سے اترنے والا پانی، یہ پانی دریاؤں میں بہتا ہے، تو بارش کا پانی، دریاؤں کا پانی، ندی نالوں کا پانی، چشموں سے نکلنے والا پانی، جو برف پہاڑوں سے پگھل کر آتی ہے وہ پانی، اور اسی طرح ٹیوب ویل کے ساتھ زمین نکالا جانے والا پانی، کیونکہ وہ بھی ماء البحر ہوگا، اور اسی طرح ہینڈ پمپ کے ذریعے نکالا جانے والا پانی، یہ سب پانی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ماء مطلق ہیں، ان کو پانی کہا جاتا ہے، اور یہ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، ان کے اندر دونوں قسم کے وصف پائے جاتے ہیں. پھر پانی کی ایک قسم ہے کہ جو خود تو طاہر ہے لیکن مطہر نہیں. کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ ماء مطلق نہیں رہا. مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر آپ دودھ ملا لیں، پانی کے اندر دودھ ملا لیں، لسی بنا لیں، تو اس کو کوئی بھی پانی نہیں کہتا، وہ لسی ہے، وہ طاہر ہے، پاک ہے، حلال ہے، پینا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ وضو نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا وصف اس سے چھن گیا. پانی کے اندر آپ اگر چینی ملا لیں تو وہ شربت بن جائے گا، اس کو عرف عام میں کوئی پانی نہیں کہتا. روح افزا ملا لیں، اسی طرح پیپسی ہے، 7 اپ ہے، تو یہ پانی ہے، ان کا پینا حلال ہے، یہ پاک ہیں، لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. طاہر ہیں لیکن دوسری چیز کو، لہذا دودھ کے ساتھ، شربت کے ساتھ، پیپسی کے ساتھ وضو کرنا درست نہیں ہے. یہ پاک ہیں لیکن دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ایک وہ پانی ہے جس کے اندر نجاست مل جاتی ہے، نجاست شامل ہو جاتی ہے اور اس پانی کا بو یا ذائقہ یا رنگ تبدیل کر دیتی ہے، تو ایسے پانی کے ساتھ بھی وضو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو خود نجس ہے وہ دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دوسری چیز جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جاتی ہے وہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے اور شرائط پوری ہوں تو وہ ہے زمین کی مٹی. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پانی نہیں ملتا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے باقی انبیاء کے مقابلے میں مجھے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے جو پہلے نبیوں کو نہیں ملی. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. یہ لفظ وہی استعمال ہوا طہور، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی، کسی پہلے امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے لازمی طور پہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. اب اس امت کے لوگ اگر سفر کر رہے ہیں، کسی دور دراز صحرا میں ہیں اور اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد وہاں نہیں ہے، تو وضو کر کے، اگر پانی بھی نہیں ہے تیمم کر کے جہاں پہ نماز ادا کر لیں گے پاک اور صاف زمین پر، وہی مسجد ہوگی. مسجدن و طہورا، ساتھ وجعلت تربتھا طہورا، زمین کی مٹی کو اللہ نے ہمارے لیے طہور بنا دیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. خواہ پانی نہیں ملتا، خواہ انسان کو وضو کرنے کی حاجت ہو یا غسل واجب کرنے کی حاجت ہو، تیمم کرنے کے ساتھ یہ حدث رفع ہو جائے گا اور وہ شخص تیمم کرنے کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، ہر کام جو وضو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ تیمم کے ساتھ کر سکتا ہے. وضو کرنے کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے
ہم اس حدیث پاک کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان آداب کا جائزہ لیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. آپ نے فرمایا کہ جب کھانا آ جائے اس وقت نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلا، آپ نے دسترخوان لگا دیا، کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور ادھر اقامت ہو گئی. اگر آپ کو پہلے پتہ ہے تو پھر دسترخوان نہ لگائیں، پہلے نماز پڑھ کے بعد میں آ کے کھا لیں. لیکن اگر کھانا لگ چکا ہے، حضرت طعام کا یہ معنی ہے کھانا لگ چکا ہے اور ادھر اقامت ہو گئی ہے، تو کھانا چھوڑ کر نہیں جائیں، پہلے کھانا مکمل کریں اور پھر نماز ادا کریں. کیونکہ نماز میں جو مطلوب ہے وہ ہے خشوع، کامل توجہ. اگر آپ کھانا چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کا دھیان کھانے کی طرف رہے گا، کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، آپ جلدی کریں گے. اور دوسری چیز ولا وهو يدافعه الاخبثان، جب انسان کو دو چیزوں نے مجبور کر رکھا ہو، الاخبثان بول و براز نے، تو آپ نے فرمایا کہ بول و براز کو روک کر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بول و براز کو روک. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لا يصلي احدكم وهو حاقن، اور حاقن کا معنی یہ ہے کہ جس کو بول و براز نے تنگ کیا ہو اور وہ روک کر نماز پڑھے. آپ نے اس سے منع کیا ہے. لہذا وضو کرنے سے پہلے انسان کو قضاء حاجت کے آداب جاننے چاہیے کہ انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے. قضاء حاجت کے آداب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے. ان آداب میں سے پہلا ادب اور طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو جگہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد، آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بہت دور نکل جاتے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے. ایک تو یہ بات. اب دور جانے کا تو سلسلہ نہیں ہے، حمامات بنے ہوئے ہیں، انسان لوگوں کی نگاہ سے تو اوجھل ہو گیا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ اپنے بول و براز کے لیے نرم جگہ کا انتخاب کرے. نرم جگہ کا انتخاب کا معنی یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر اس کے جسم اور کپڑوں پر نہ پڑیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوتاہی یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ کو بتایا گیا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا قصور کیا تھا. ایک ان سے غلطی ہوئی، کوتاہی کیا کرتے تھے، وہ بہت بڑا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا لیکن ہے بھی بہت بڑا. یعنی اگر بچتے، کس لحاظ سے بہت بڑا نہیں تھا کہ اگر یہ بچنا چاہتے تو مشکل نہیں تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بہت بڑا بھی ہے. اما احدہما فکانا لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان عامۃ عذاب القبر من البول، قبر میں زیادہ تر لوگوں کو عذاب جو ہوتا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. مومن کو ہمیشہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کا جسم اور کپڑے پاک رہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے پاک رہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کوتاہی بھی کتنی ہے کہ عمومی طور پر آپ جب لوگوں سے کہیں گے کہ او بھائی نماز پڑھے تو وہ کہے گا میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میرے کپڑے نہیں ٹھیک. یہی اس کا ایک عذر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بعد ہم کیا کہیں گے. کیوں نہیں ٹھیک؟ اس لیے کہ قضاء حاجت کے دوران احتیاط نہیں کی جاتی. اور دوسرا کانا یمشی بن نمیمہ، دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ چغلیاں کیا کرتا تھا. تو ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل، اور دوسرا ایسی جگہ تلاش کرتے جس میں چھینٹے جسم پر یا کپڑوں پر پڑنے کا امکان نہ ہو. پھر نبی کریم علیہ السلام جب قضاء حاجت میں جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ کی انگوٹھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس ترتیب سے لکھا ہوا تھا کہ نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر رسول اور اوپر اللہ تعالیٰ کا نام. آپ قضاء حاجت کو جاتے وقت
اس انگوٹھی کو اتار کر جایا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی سند میں گو کلام کیا ہے، لیکن اس سے مسئلہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز حمام کے اندر، بیت الخلاء کے اندر نہ لے کر جائے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، قرآنی آیات ہوں، دعاؤں کی کتاب ہو، اس طرح کی ذکر اذکار کی کتابیں یا یہ چھوٹے منشورات یا پمفلٹ وغیرہ، ان کو لے کر نہیں جانا چاہیے، باہر رکھ کے جانا چاہیے۔ اب یہاں یہ مسئلہ ایک اور سامنے آتا ہے کہ ہمارے جو کرنسی نوٹ ہیں یہاں، ان پہ لکھا ہوا ہے ایاک نستعین، ایاک، آپ نکالیں ہیں، وباللہ نستعین، یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے وباللہ نستعین۔ اور جو سعودیہ والے ہیں ان کے جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ان کو باہر رکھ کر جاتے ہیں تو کوئی چھوڑے گا نہیں، تو ان کو اگر بند کر کے پاکٹ کے اندر یا جیب کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو یہ ایک مجبوری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اختیاری طور پر جہاں تک ممکن ہو انسان لے جانے سے اس کو پرہیز کرے۔ اگر یہ بھی ممکن ہو تو باہر چھوڑ جائے، لیکن جب ایسی صورتحال ہو جس طرح کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے یا ڈیوٹی پہ ہوتا ہے یا ایسے صورتحال میں، تو وہاں مجبوری ہے تو جیب کے اندر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر قضائے حاجت کے لیے جو جگہ ہے مخصوص، وہ ٹائلٹ بنا ہوا ہے، وہ عام کوئی جگہ ہے، آپ صحرا میں ہیں، جس جگہ پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وہاں بیٹھنے سے پہلے، اس جگہ میں انٹر ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ھذہ الحشوش محتضرہ، یہ جو حمامات ہیں، قضائے حاجت کی جگہ ہیں، محتضرہ کا معنی تحضرہ الشیاطین، کہ جنات اور شیاطین ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان میں سے جو شریر لوگ ہیں، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ بنی آدم کی شرمگاہوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیاطین کی نگاہوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اور دوسرا، اگر دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ کیا اس کا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث، خبث خبیث کی جمع ہے، ناپاک اور شریر جنات سے، شیاطین سے، والخبائث، خبیثت ان کی جمع ہے، ان کی ناپاک اور شریر عورتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کہاں پڑھی جائے گی؟ حمام سے یا قضائے حاجت کے لیے مخصوص جگہ کے باہر، اور پھر اس جگہ میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا لیفٹ پاؤں، بایاں پاؤں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ عزت اور تکریم کے کام دائیں طرف سے شروع ہوتے ہیں، اور جہاں منفی پہلو پائے جائیں وہ بائیں طرف سے شروع ہوتے ہیں۔ تو بایاں پاؤں اس جگہ کے اندر رکھیں اور اس میں داخل ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قضائے حاجت کے دوران بیٹھتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی جائز نہیں اور پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسری سمت کے اندر آپ کر سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب آپ بیٹھنا چاہیں قضائے حاجت کے لیے، آپ اس وقت کپڑا اٹھائیں جب آپ زمین کے بالکل قریب ہو جائیں۔ اس وقت کپڑا اٹھائیں جب آپ زمین کے بالکل قریب ہو جائیں۔ اس دوران کسی سے گفتگو کرنا اور کوئی ذکر اذکار کرنا دل میں بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ محل اور یہ جگہ نہیں ہے ذکر اذکار کرنے کی۔ اور اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قضائے حاجت کے دوران اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگانا یا اس کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا یا اس کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ دایاں ہاتھ پانی انڈیلنے کے لیے اور بائیں ہاتھ صفائی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ بول و براز کے دوران آپ احتیاط کریں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہوں استنجا کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہ کو 3 مرتبہ جھاڑے، تاکہ کوئی پیشاب کا قطرہ وغیرہ اگر پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ گیا تو وہ خارج ہو جائے، بعد میں وہ نکل کر جسم کو اور کپڑوں کو پلید نہ کر دے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اگر تو ڈھیلے میسر ہوں ان کے ساتھ آپ صفائی کرنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ڈھیلے استعمال کیے جائیں، مٹی کے 3 ڈھیلے، کم نہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈھیلے منگوائے تو صحابہ نے بیان کیا جو لینے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں 3 ڈھیلے نہیں ملے، 2 ڈھیلے ملے، ایک ہم نے گوبر لید اٹھا لی کسی جانور کی، تو نبی علیہ السلام نے اس گوبر کو یا لید کو پھینک دیا اور آپ نے فرمایا 3 ڈھیلا وہ تلاش کر کے لاؤ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ گوبر، جانوروں کا گوبر، یہ تمہارے بھائی جنات کے جانوروں کی غذا ہے، اور یہ ہڈی جو آپ گوشت کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، جو جانور ذبح ہوا اور اللہ کا نام لے کر کھایا گیا، اگر وہ پاک صاف پڑی رہتی ہے تو جب جنات کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو اللہ اس پر پہلے سے زیادہ گوشت چڑھا دیتے ہیں، تو یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، اس لیے ہڈیوں کو ملوث یا پلید نہ کیا کرو، ان کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھیں اور بیت الخلاء سے باہر آنے کے لیے آپ دایاں پاؤں باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانہ کا معنی کیا کہ اللہ میں تو اس سے بخشش چاہتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ یہاں غفرانہ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن یہ وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نہیں تھا، اس لیے آپ نے جو وقت خاموشی اختیار کی، آپ اس کی بھی اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں کہ جو وقت اللہ جگہ مناسب نہیں تھی تیرے ذکر کے لیے، اس میں جو میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، اس پر میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں۔ غفرانہ کا کہہ کر باہر نکلیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پہ رگڑا مٹی کے ساتھ اور پھر ہاتھوں کو دھویا، جس کا معنی یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونا اچھی طرح، اگر مٹی میسر نہیں ہے صابن وغیرہ کے ساتھ باہر نکل کر آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ تو یہ قضائے حاجت کے آداب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس کے بعد ہے وضو کرنا۔ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جب کوئی شخص بے وضو ہو جائے تو اس کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی حتی یتوضا، جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا۔ قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک آدمی نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے، کہ احدث کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا فساء او درات، یہ روایت بخاری شریف میں ہے کہ حدث کا معنی یہ ہے کہ جب کسی انسان نے وضو کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ہوا خارج ہو گئی، فساء اور درات، ہوا خارج ہو گئی، تو یہ معنی ہے حدث کا کہ وہ بے وضو ہو گیا اور اس کو وضو کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسی روایت کے ساتھ ملتی جلتی، اور اس کے بعد عن ابی الملیح عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ عز وجل صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالی خیانت کے مال سے، فراڈ کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مال سے
غلط طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز۔ اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ ان کے سجدے میں گئے جب نماز پڑھ رہے تھے تو تھوڑی سی جگہ پاؤں کے درمیان میں سے وہ خشک نظر آئی، وہ دھوئی نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے اور نماز پڑھو۔ یعنی وضو کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ وضو مکمل طور پر کرنا۔ اسی طرح دوسری روایت میں کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا وضو کر کے جا رہے تھے لیکن پیچھے سے ان کی ایڑیاں خشک نظر آ رہی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو آگ سے ہلاکت ہو، ان کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ وضو میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، وضو مکمل کرنا چاہیے۔ وضو کے بغیر اللہ جل شانہ نماز قبول نہیں کرتے۔ تو وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ عمومی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان جو بھی عبادت کرے، وضو عبادت ہے، اس میں نیت کرے۔ اور نیت کیا ہے؟ دل میں انسان وضو کرنے کا ارادہ کرے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جو آدمی وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اور جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں۔ جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان عام حالات میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا اور وضو کرنے لگا اور اس میں بسم اللہ پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن بعض اٹیچ باتھ روم ہیں، ان کے اندر بسم اللہ کیسے پڑھے گا جبکہ وہ جگہ اللہ کے ذکر والی نہیں ہے؟ تو اس میں اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ دل میں بسم اللہ پڑھنے وضو کرتے وقت، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ انسان داخل ہونے سے پہلے وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لے، داخل ہونے سے پہلے وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لے، اور وہی بسم اللہ اس کی وضو کے لیے کافی ہوگی اور اس کا وضو صحیح ہوگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا طریقہ ہے حدیث پاک کے اندر مذکور ہے، آپ اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیں۔ ان حمران مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعا بوضوء، حدیث میں دو طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک تو وضو واو کے ضمے کے ساتھ، واو کے اوپر پیش ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وضو واو پر زبر ہوتی ہے۔ تو وضو کا معنی تو جو پریکٹیکل طور پہ جو ہم وضو کا عمل کرتے ہیں، لیکن جب واو پر زبر ہو تو اس کا معنی وضو کا پانی ہوتا ہے، جب واو پر زبر ہو تو اس کا معنی وضو کا پانی ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات واو کے نیچے زیر ہو وضو تو اس کا معنی وضو والا برتن ہوتا ہے، وضو والا برتن ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے حدیث پاک، اور یہ حدیث بخاری کے اندر ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے کہ انہوں نے دعا بوضوء، وضو کا پانی منگوایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فافرغ علی یدیہ من انائہ، پھر انہوں نے برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا برتن سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے ہاتھوں کو جب تک دھو نہیں لیتا 3 مرتبہ پانی کے برتن میں داخل نہ کرے، اور بالخصوص اس وقت جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ آج کل تو ٹوٹیاں ہیں تو یہ سہولت ہو گئی ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پانی ٹب وغیرہ میں ہوتا تھا، کسی برتن میں ہوتا تھا، وہ نکالنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے آپ نے حکمت بیان کی کہ اس لیے کہ انسان کو نہیں پتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو کسی بھی برتن میں، پانی والے برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھویا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پانی کو انڈیلا، افراغا، پانی کو انڈیلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، فغسلہما 3 مرات، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا۔
بعض روایت میں الا کوعین، یہ کلائی کے جوڑ تک، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی والے برتن میں داخل کیا. ثم مزمز واستنشق واستنثر، پھر اس کے ساتھ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ناک سے پانی کو جھاڑا. اب یہ جو کلی کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں کیا ایک ہی مرتبہ پانی لیا جائے؟ بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ من کف واحدہ، ایک ہی مرتبہ چلو میں پانی لیا اور اس میں سے کچھ منہ میں ڈالا، کچھ ناک میں ڈالا، منہ میں ڈالا اس کے ساتھ کلی کی، اور ناک میں جو پانی اوپر چڑھایا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا، تو 3 مرتبہ ایسے کیا. بعض روایات میں من کف واحدہ کا ذکر نہیں ہے، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح ایک ہاتھ سے مزمزہ اور استنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی درست ہے. لیکن اگر کلی الگ کرے اور ناک میں پانی الگ چڑھائے تو یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. ایسے کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بھی مسنون ہے. اب دیکھیے اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، ان عبدۃ بن ابی لبابہ قال سمعت شقیق بن سلمہ قال رأیت علیا و عثمان. شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. توضأ ثلاثا، انہوں نے وضو کیا اور تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا. ثم قال، پھر انہوں نے کہا ہاکذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. وذکر، اور راوی حدیث نے ذکر کیا، انہما افردا المضمضہ والاستنشاق، کہ انہوں نے کلی اور ناک میں پانی الگ الگ چڑھایا، مضمضہ اور استنشاق الگ الگ کیا. تو دونوں طرح یہ جائز ہے، جس طرح کسی کو سہولت ہو اس پر عمل کر سکتا ہے. اور یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے حسن لذاتہ ہی ہے. مضمضہ کیا، اور استنشاق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضمضہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر منہ کے اندر اس کو گھما کر باہر پھینک دینا، اور استنشاق کا معنی یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا. آپ نے اس کے بارے میں فرمایا بالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو. الا ان تکون صائما، صرف روزے کی حالت میں جب آپ ہو تو پھر مبالغہ نہ کرو تاکہ پانی حلق میں نہ چلا جائے. اس کے علاوہ ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھاؤ. دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور ناک میں اس کو اوپر کھینچا اور بائیں ہاتھ سے اس کی صفائی کی. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، اور آپ کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے سب سے پہلے، پھر مسح النوم عن وجہہ، پھر اپنے چہرے سے نیند کو پونچھتے، اپنے چہرے کو پونچھتے، پھر اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑتے. اور آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یبیت علی خیشومہ، شیطان انسان کی اس جگہ پہ ناک کے بانسے پر رات بسر کرتا ہے، یہاں پہ کنٹرول کرتا ہے جہاں سے انسان کو غافل کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جگہ جب کنٹرول ہوتی ہے تو اس وقت انسان پھر غفلت کا شکار ہوتا ہے. اور میں نے تو یہ سنا ہے، بلکہ دیکھا تو نہیں ہے، بڑے یہ بزرگوں کو پتا ہوگا جو ہم سے کچھ 10 سال بڑے ہیں، کہ پہلے جب یہ اتنی طب نے ترقی نہیں کی تھی تو لوگ آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرتے تھے مریض کو تو کلوروفارم سنگاتے تھے. وہ کلوروفارم کا یہی فنکشن ہوتا تھا کہ اس جگہ کو وہ کنٹرول کر لیتا تھا اور بندہ بے ہوش ہو جاتا تھا. تو اس لیے ناک کے اندر پانی چڑھا کر اس کو جھاڑا جائے، 3 مرتبہ ایسے کیے جائے. ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. چہرے کو اور چہرے کی حدود کیا ہیں، کیسے دھویا؟ چہرے کی حدود یہ منبت شعر، جہاں سر کے بال اگے ہوئے یہاں سے لے کر اور ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ چہرے کی حدود ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے
کہ آپ جب وضو فرماتے کانا یسیل الماء علی وجہہ، یسیل الماء، یسیل کا معنی اوپر سے نیچے کو بہاتے. اب جانتے ہیں اوپر سے نیچے پانی بہا جائے تو سارا چہرہ دھل جاتا ہے. چہرے کو 3 بار دھویا اور اس کے بعد وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، اور کونی سمیت دونوں ہاتھوں کو دھویا. پہلے دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ کونی سمیت، پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ کونی سمیت دھویا، اور اس کے بعد ثم مسح برأسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. سر کا مسح کیسے کیا؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ سر کا مسح کیا بدا بمقدم راسہ، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذہب بہما الی قفاہ، یہاں تک کہ گردن کے آخر تک لے گئے. اس جگہ کو کہتے ہیں کفا، گدی، یہاں تک لے گئے. پھر اسی جگہ پہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اتنی وضاحت ہو گئی کہ یہ جو کہ سر کو اتنا سا ہاتھ لگا لیا جائے، چوتھائی سر کا مسح، اور یہ چیزیں، یہ ساری اس سے کہ نبی علیہ السلام نے پورے سر کا مسح کیا. سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو تر کر کے پیچھے تک لے گئے اور وہاں سے واپس لے آئے. اور یہ مسح ایک ہی بار کیا، یہ مکمل مسح ہے. جہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ 3 بار مسح کیا، تو علماء نے کہا ہے کہ وہاں راوی حدیث نے یہ سمجھا ہے کہ پیچھے آگے سے پیچھے کو لے جانا 1 مرتبہ، اور پیچھے سے آگے کو لے آنا 2 مرتبہ، اور کانوں کا 3 مرتبہ. 3 بار انہوں نے شمار کیا. کیوں؟ کہ کان الاذنان من الراس، یہ سر کا حصہ ہے، اسی لیے کانوں کو دھویا نہیں جاتا بلکہ کانوں کا مسح کیا جاتا ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کا مسح کیا، ثم، اور کانوں کا مسح کرتے وقت اس کا طریقہ کار بھی بتایا. فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، اپنی دونوں شہادت کی انگلی اور اس کے مقابلے والی انگلی، ان کو کانوں میں داخل کیا، اور ان کے ساتھ کانوں کے اندر والے حصے کا مسح کیا. اور وَمَسَحَ بِإِبْحَامَيْهِ، اور اپنے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ ظاہر اذنیہ، ظاہر اذنیہ، کانوں کے باہر والے حصے کا مسح کیا. ان کے ساتھ اندر والے حصے کا مسح اور ان کے ساتھ باہر والے حصے کا مسح. اور اس کے بعد ثم غسل کل رجل ثلاثا، پھر ہر پاؤں کو، پہلے دائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھویا، اور پھر بائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا. اور اس کے بعد فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، نحو وضوء ھذا، اسی طرح جس طرح میں نے وضو کیا ہے، یعنی جس طرح میں نے آپ کو وضو کر کے دکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرمایا کرتے تھے. وقال، اور پھر فرمایا من توضا نحو وضوء ھذا، کہ جس نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے، لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں پوری توجہ کے ساتھ اس نے ادا کیے، اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں گئے اور اپنے دل میں کوئی مختلف باتیں سوچتا نہیں رہا. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیتا ہے جو اس طرح وضو کرتا ہے. اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے. اس روایت کے اندر آپ نے دیکھا کہ وضو کرنے کا ایک مکمل طریقہ ہمارے سامنے آیا. اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ وہ رہ گئی ہیں. کیسے رہ گئی ہیں؟ ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس طرح وضو کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا ہاذا الوضو، یہ ہے مسنون وضو، فمن زاد علی ھذا او نقص فقد اساء وظلم، جس نے اس میں اس زیادہ کیا یا اس سے کم کیا اس نے غلطی کی ہے اور اس نے ظلم کیا ہے. اب یہ مسئلہ کہ زیادہ کوئی کیسے کرے گا اور کم کیسے کرے گا، یعنی دھونے والے عذاب میں سے کوئی چھوڑ دیے، نقص کر لیا، یا زیادہ مرتبہ دھویا، 5 مرتبہ 6 مرتبہ، جس طرح بعض لوگوں کو وہم کا عادت ہوتی ہے، اور وہ، یا پھر جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے
کہ ہم پہلے بازوؤں کو 3 بار دھویا اور پھر اس کے بعد 3 بار اس پہ پانی ڈالا، پھر 3 بار اس پہ پانی ڈالا، پھر پاؤں کو پہلے دھویا، پھر 3 بار دھونے کے بعد پاؤں پانی کے نیچے سے گزارا، پھر تو یہ جو ہے یہ زیادتی ہے، ایسے کرنا درست نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ وضو کے لیے کتنا پانی استعمال کرتے تھے، آپ نے اسراف سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی کو ضائع کرنے سے بچو، اسراف سے بچو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کانا یتوضا بالمد ویغتسل بالساع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ مد کتنا ہوتا ہے؟ 400 گرام پانی، تقریباً 400 گرام پانی، آدھے لیٹر کے قریب، اس کے ساتھ آپ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ اور یغتسل بالساع، اور سا 4 مد کا ہوتا ہے، تقریباً 2 کلو گرام پانی، اس کے ساتھ آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے استعمال میں کس قدر احتیاط برتتے تھے اور پانی کے اسراف سے کس طرح آپ نے منع فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے آئی کہ میں نے ذکر کیا کہ وضو اس طرح کیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو اسبغ الوضو وخلل بین الاصابع، وضو مکمل کرو، پوری طرح کرو، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کے لیے انسان کوئی یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کے لیے کوئی بھی ہاتھ کی انگلی استعمال کر سکتا ہے، ابہام استعمال کر سکتا ہے انگلی۔ یہ جو چھوٹی انگلی کو مخصوص کرنے والی روایت ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات اور یہاں پہ نہیں آئی، اور وہ بات کیا تھی کہ گردن کا مسح، گردن کا مسح۔ ہم نے دیکھا کہ جتنی روایات صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ان میں مکمل وضو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ گردن کا الگ سے مسح کرنا اس کا کہیں ذکر نہیں، ایک بات۔ دوسرا، یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ مسح الرکبہ امان من الغل، جو آدمی گردن کا مسح کرتا ہے تو اس کا دل حسد اور کینے سے پاک ہو جاتا ہے، امان من الغل۔ اس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ فرمایا کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں، لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں اور یہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ تو گردن کا مسح الگ سے کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس طرح وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضوء، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم یقول حین یفرغ من وضوئہ، پھر جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہ جب وہ یہ اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری روایت جو ترمذی شریف میں ہے اس کے اندر یہ بھی ہے، اور یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھتا ہے فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ دعا وضو کرنے کے بعد انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ دعا پڑھتے وقت شہادت کی انگلی اٹھانا یا آسمان کی طرف نگاہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ابو داؤد شریف کے اندر یہ جو روایت ہے ثم رفع بصرہ الی السماء، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ دعا پڑھی
تو اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے دعا پڑھنی چاہیے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دعا پڑھتے وقت یا شہادت کی انگلی اٹھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ وضو کے وقت اس کو نہیں اتارنا چاہتے تو اس کو حرکت دے کر اس کو آپ اس کے نیچے پانی داخل کرنا ضروری ہے، اس کو حرکت دینی چاہیے تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح انسان نے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی زخم آ گیا، چوٹ آ گئی تو پٹی باندھی ہوئی ہے تو باقی وضو کر لیتا ہے تو وہ پٹی والے حصے پر وہ مسح کر سکتا ہے، باقی اعضاء کو دھو لے اور گیلا کر لے اور اس جگہ پہ وہ مسح کر لے تو تب بھی اس کا وضو صحیح ہوگا۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ جو سردیوں کے موسم میں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے حدیث پاک کے اندر دو لفظ وارد ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو خف اور ایک جورب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خف اور جورب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی صحیح حدیث کے اندر تساخین۔ تساخین کا معنی یہ تبرید کے الٹ ہے، تبرید کا معنی ٹھنڈا کرنا اور تسخین کا معنی گرم کرنا، یعنی وہ چیز جو پاؤں کو گرم رکھتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، وہ جراب بھی ہو سکتی ہے اور موزہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر بھی مسح کیا اور جرابوں پر بھی مسح کیا، لیکن اس وقت جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا، پانی انڈیل رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب سارے اعضاء دھو لیے، کانوں کے مسح سے فارغ ہوئے، سر کا مسح اور کانوں کا مسح کر کے، فاہویت، آپ نے موزے پہن رکھے تھے، میں جھکا تاکہ آپ کے موزے اتارنے میں آپ کی مدد کروں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما انی ادخلتہما طاہرتین، ان کو رہنے دو، میں نے وضو کر کے پہنے تھے۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الجوربین والنعلین، وہاں جورب کے لفظ ہیں۔ تو علماء کے نزدیک خف وہ جراب ہے جو چمڑے کی ہو اور جورب وہ جراب ہے جو کپڑے کی ہو یا اون وغیرہ کی ہو، دونوں پر مسح کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، موضوع پر تو مسح کرنے کے سبھی قائل ہیں، لیکن جورب، اور پھر جورب کے لیے جو شرائط ہیں یہ علماء نے خود لگائی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط نہیں لگائی۔ جس کو عرف عام میں جراب کہا جاتا ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ مسح کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر عمل رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ سنن نبی داؤد کے اندر ہے، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ علی ابن ابی طالب وابو مسعود والبراء ابن عازب وانس ابن مالک وابو امامہ وسہل ابن سعد وعمر ابن حریث وروی ذلک عن عمر بن الخطاب وابن عباس، کہ جرابوں پر مسح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو مسعود، حضرت براء ابن عازب، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت سہل ابن سعد، حضرت عمر ابن حریث، اور یہی بات مروی ہے حضرت عمر ابن خطاب سے اور حضرت ابن عباس سے، سب لوگ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ قال ابن قدامہ، مغنی کے اندر امام نے قدامہ نے یہ لکھا ہے وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم مسحوا علی جواربہم وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ اِجْمَاعًا، صحابہ کرام نے چونکہ اپنی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، اس دور میں کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اس پر اعتراض نہیں کیا، گویا کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی طور پر وہ جرابوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں تھے، موضوع پر مسح کرنے کے قائل تھے، لیکن قاضی ابو یوسف اور امام محمد اس کے قائل تھے، لیکن ہدایہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو فقہ حنفیہ کی سب سے بڑی کتاب ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 روز قبل اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا اور جرابوں کے مسح کو جائز قرار دیا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، لہذا یہ سب کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے اس وقت جب جرابیں وضو کر کے پہنی ہوئی ہوں،
مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، جب تک یہ وضو ٹوٹتا نہیں آپ نے وضو کی حالت میں خواہ اسی وقت جرابیں پہن لیں یا نماز پڑھ کے آ کر پہن لیں یا ناشتہ کرنے کے بعد ڈیوٹی پر جانے کے لیے پہنی، لیکن آپ کا وضو ٹوٹا نہیں، آپ درمیان میں سوئے نہیں، ہوا خارج نہیں ہوئی، وضو ٹوٹا نہیں، تو وضو برقرار ہے، تو آپ نے جرابیں پہن لیں۔ اب ظہر کے وقت آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ کے لیے جرابیں اتارنا لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو وضو کے دوران باقی سارے اعضاء دھوئیں لیکن جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مقیم یعنی جو جس طرح اپنی جگہ پہ مقیم ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مسح کرنے کی اجازت ہے۔ مسح کیسے کیا جائے گا؟ مسح ایک ہی بار کیا جائے گا، اپنے ہاتھ کو تر کر کے جراب یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس پہ رکھا جائے گا اور اوپر پنڈلی کی طرف کھینچ لیں گے، پھر پہلے دائیں پاؤں اور پھر دوسرے بائیں پاؤں کو انگلیوں کو تر کر کے اوپر کھینچ لیں گے اور یہ ایک ہی مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ تو اس طرح جرابوں پر مسح کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ غسل جنابت کا یا غسل جس کو کہتے ہیں غسل واجب۔ یہ غسل عمومی حالات میں کب واجب ہوتا ہے؟ ایک تو واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ دوسرا، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو میت کو غسل دینا واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر، جب کوئی آدمی اس پر غسل فرض ہوتا ہے، اور غسل فرض کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان شادی شدہ ہے اور ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اس تعلق کے دوران حدیث پاک میں آیا کہ اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب دونوں کے اعضاء پوشیدہ اعضاء آپس میں ملیں، وجاوز، تو جاوز کا معنی ہے کہ دخول حاصل ہو، تو اس وقت غسل واجب ہوتا ہے۔ انزل او لم ينزل، منی کا اخراج ہو یا نہ ہو، دخول کے ساتھ ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسرا غسل واجب ہوتا ہے کہ الماء من الماء، جس طرح کی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو نیند میں سویا ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے، نیند کے اندر اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں احتلام۔ خواب کے اندر اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی یا اس کو یہ احساس ہوا، تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ صبح بیدار ہو اور اس نے یا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پہ نشان لگے ہوئے ہیں، منی کے اثرات ہیں، لیکن اس کو یاد نہیں پڑ رہا، تو اس آدمی پر غسل واجب ہے۔ لیکن ایک آدمی کو یاد آ رہا ہے، ذہن میں ہے بات کہ رات کو مجھے جیسے احتلام ہوا ہے، صبح اٹھ کے اس نے اپنے کپڑے جسم کو چیک کیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک خیال ہی تھا۔ تو جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رہنمائی فرمائی کہ آپ نے بتایا کہ جب کسی آدمی پر غسل واجب ہو جائے تو سب سے پہلے وہ استنجا کرے، اور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر یا جسم کو کوئی چیز لگی ہو تو اس کو دھونے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے، اور اس کے بعد غسل کی نیت کرے، اور پھر اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اسی طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد اب بعض روایات میں ہے کہ کیا سر کا مسح بھی کرے یا نہ کرے۔ نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ سر پہ چونکہ پانی ڈالنا ہے اس لیے مسح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات موجود ہے لازمی طور پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح طریقہ بتایا ہے، یا تو پہلے پاؤں دھو لے، مکمل وضو کر لے، پاؤں بھی ساتھ ہی دھو لے اور اس کے بعد غسل کرے، یا پھر پاؤں چھوڑ دے، باقی سارا وضو کر لے، پاؤں چھوڑ دے اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں پاؤں دھوئے۔ دونوں میں فرق علماء نے بیان یہ کیا کہ یہ جگہ کے اعتبار سے فرق کیا آپ نے کہ اگر جگہ نیچے ایسی ہو جہاں سے پانی آگے نہ بہتا ہو، بار بار پاؤں پہ چھینٹے پڑنے کا امکان ہو، تو پھر انسان پاؤں نہ دھوئے
پاؤں الگ سے آخر میں الگ ہو کر پانی اس جگہ سے پاؤں دھو لے. لیکن اگر ایسی جگہ نہ ہو, جگہ ایسی جہاں سے پانی بہہ جاتا ہے, تو وہاں پاؤں وضو کے ساتھ ہی ابتدائی طور پر دھو لے. وضو کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو, انگلیوں کو تر کرے پانی کے ساتھ, اور اپنے سر کی بالوں کی جڑیں ان کو اچھی طرح تر کرے, داڑھی کا جڑیں اچھی طرح ان کو تر کرے. اس کے بعد 3 چلو پانی کے وہ سر پہ ڈالے, اور پھر سارے جسم پر 3 بار پانی بہائے اور اچھی طرح جسم کو دھو لے. تو اس طرح اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. اب اگر پہلے وضو کیا ہے, دوران غسل یہ احتیاط کی ہے, کپڑا باندھا ہوا ہے, یا کوئی احتیاط کی ہے کہ انسان کا ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگے, تو پہلا وضو ہی اس کی نماز کے لیے کافی ہے جو اس نے پہلے کیا تھا. لیکن اگر درمیان میں جسم کو دھوتے ہوئے, صابن سے ملتے ہوئے یا جسم کو صاف کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا, تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ بعد میں آخر میں پھر وضو کر لے نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ یعنی غسل جنابت کا مختصر طریقہ ہے جو حدیث پاک کی کتابوں کے اندر موجود ہے. غسل جنابت کے لیے انسان جب حمام میں یا بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے, تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں موقع ہوتا باہر آنے کا, انسان وہیں پہ قضاء حاجت کرتا ہے, وہیں پہ اس کو غسل کرنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ بسم اللہ داخل ہونے سے پہلے پڑھ کے داخل ہو. لیکن غسل جو کیا جائے گا مسنون طریقے میں اس طرح پانی کے ساتھ کیا جائے گا, اور پانی کے ساتھ طہارت ہوتی ہے, جسم پاک ہوتا ہے. اس کے لیے ساتھ لازمی نہیں ہے کہ آدمی برہنہ حالت میں ہو اور اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور یہ اعتقاد کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا جائے گا پاک نہیں ہوں گے, یہ بات درست نہیں ہے. پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے باہر, اور نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے ایسی حالت کے اندر کلمہ پڑھنا یا کوئی اس طرح اور ذکر اذکار کرنا یہ درست نہیں ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح غسل جب انسان نے کر لیا تو غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد ٹاول کا استعمال کرنا, رومال وغیرہ کا استعمال کرنا جسم کو پوچھنے کے لیے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا عمل ثابت ہے. ایک مرتبہ آپ کو ٹاول پیش کیا گیا اور آپ نے انکار کر دیا, آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں, اور آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی کو صاف کرتے تھے. اور دوسری مرتبہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو استعمال کیا. تو اس کا معنی ہے کہ انسان ضرورت کے مطابق اگر چاہتا ہے تو استعمال کر سکتا ہے کوئی ٹاول مندیل وغیرہ, اور اگر نہیں ضرورت تو استعمال کرنا لازمی نہیں ہے. ضرورت کے مطابق استعمال کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح بعض بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وضو والے پانی, وہ پانی اگر کپڑوں کو لگے گا تو کپڑے پلید ہو جائیں گے. یہ بات درست نہیں ہے. وضو والا پانی وہ مسجد میں گرے, قالین پہ گرے یا کپڑوں کو لگے تو وہ پانی پلید نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح وضو کے قطرے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ قطرے گناہ ہی ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. کہ ظاہر بات ہے کہ آدمی جتنا بھی احتیاط کرے, ٹاول بھی استعمال کرے, تو کچھ نہ کچھ تو کپڑوں کو لگ جاتا ہے. تو یہ وہ پانی پلید نہیں ہوتا, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے بچا ہوا پانی پیا بھی, آپ نے اس کو نوش بھی فرمایا. بعض اوقات وضو سے پانی بچ جاتا تھا, تو اس لیے اس میں بھی کوئی ایسی حرج اور قباحت والی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر پانی نہیں ملتا, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا, پانی نہ ملنے کی کئی شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے, آپ سفر میں ہیں اور تھوڑا سا پانی ہے پینے کے لیے, کہیں نزدیک پانی ملنا بھی ممکن نہیں ہے, اور تلاش کے باوجود پانی نہیں مل سکا, یا پھر پانی ہے وہاں تک آپ کی رسائی نہیں. مثلا کنواں تو آپ کو نظر آ گیا ہے لیکن وہاں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں, یا نہر تو ہے لیکن نہر پر دشمن کھڑا ہے, وہاں جائیں گے تو جان کو خطرہ ہے, یا چشمہ تو نظر آ گیا ہے لیکن وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی ایسی صورت جس میں پانی, یا پانی کے استعمال سے سردی کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے,
کوئی بھی ایسی صورت کہ جس میں اس پانی کا استعمال، پانی کا تک وصول ممکن نہ ہو، یا پانی کا استعمال انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو، مرض میں اضافے کا باعث ہو، یا پانی کا حصول ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی بلڈنگ میں پانی نہیں ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کی بلڈنگ میں نہیں ہے تو ساتھ والی میں مل جائے گا، ساتھ والی میں نہیں ہے تو مسجد میں مل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود اگر پانی نہیں ملتا تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہیں سے، اور پھر اس میں تساہل کتنا، ہماری بلڈنگ میں پانی نہیں ہے تو اتنی بھی زحمت نہیں کرتے بعض احباب کہ چلو مٹی تلاش کر لیں، نہیں، بس قالین، جی یہاں بھی تھوڑی مٹی آتی رہتی ہے، قالین پہ، دیوار پہ آتی، یہ جو سارے ہیں نا، یہ دل کو تسلی دینے والی چیزیں ہیں۔ ایک تو پانی کو تلاش کیا جائے، پانی تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے، نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسا تو جب تیمم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو، اور اس کا طریقہ کہ دل میں نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے پھر ان کو جھاڑا، نفخ فیہما، پھر پھونک ماری ان میں، اور اس کے بعد مسح بہما وجہہ، اپنے چہرے کو مسح کیا، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کا مسح، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح، اور یہ ہے تیمم۔ اور یہی طریقہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ضربۃ واحدہ، اور اس کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح۔ وہ روایت جس میں ضربتین کا ذکر ہے، محدثین کے معیار پر وہ روایت صحیح نہیں، اگر لیکن اور یہ روایت جو ہے صحیحین کی روایت ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری روایت جس کے اندر کوہنیوں کا بھی ذکر ہے اور 2 ضربوں کا ذکر ہے، یہ روایت اس روایت کے مقابلے میں اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو اس روایت کی ہے۔ صحیح روایت اور صحیح طریقہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا حضرت عمار ابن یاسر کو اور حضرت عمر ابن خطاب کو، وہ یہی طریقہ ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ پاک صاف مٹی پہ ماریں، پھر ان کو جھاڑ لیں، پھونک ماریں، چہرے پہ مار لیں، اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت۔ اور یہ تیمم بدل ہے، کافی ہے، وضو کی جگہ پر بھی اور غسل کی جگہ پر بھی۔ تیمم کے ساتھ ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو وضو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ہر وہ عبادت کی جا سکتی ہے جو وضو کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ جس طرح وضو کے بعد دعا پڑھی تھی، اسی طرح تیمم کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ مختصر مسائل تھے جو میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ کس کا مسئلہ؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھیے، یہ جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ کو اتار کر کے یہ انگلیاں یہاں پہ رکھیں اور اوپر کی طرف کھینچ لیں، پاؤں کی انگلیوں پر اور اوپر کھینچ لیں، اور ایک ہی دفعہ مسح ہوگا۔ نیچے سے مسح کرنا یہ درست نہیں ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے ایسے کریں، یہاں سے ایسے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین عقل کے تابع نہیں بلکہ ہماری عقل دین کے تابع ہے۔ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو عقل تو یہ چاہتی ہے کہ نیچے سے مسح کیا جائے، کہ یہ حصہ زمین کو لگتا ہے، جوتے کو لگتا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ اوپر والے حصے کا، موزوں کے، جرابوں کے اوپر والے حصے کا مسح کریں۔ اور اصل میں دیکھا جائے عقل سلیم ہے وہ بھی یہی تقاضا کرتی ہے، کیونکہ اتنا حصہ تو چھپا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے جوتے کے اندر، اگر کوئی گرد و غبار پڑتا ہے تو اوپر ہی پڑتا ہے نا، تو اس لیے مسح کرنا۔ باقی رہ گیا مسح کی مسئلہ کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو وہاں جو لوگ پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں وہ سر کے مسح کے ساتھ ہی ملا کر پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک تو قرات واضح طور پر موجود ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ مشہور قرات ہے۔ تو دیکھیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جر کی وجہ سے رؤوس کو کسرہ دیا گیا، مجرور پڑا گیا،
لیکن پھر پچھلی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے عطف پیچھے ڈال کر ارجلکم، کہ جن جن کو دھونے کا حکم ہے ان پر فتح ہے، ان کے ساتھ ملایا گیا۔ دوسرا، قرآن پاک کی تفسیر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اور نبی علیہ السلام نے پاؤں دھوئے ہیں، پاؤں کا مسح نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے الجر بالجوار، کہ بعض اوقات کسی اسم کو جر ملتی ہے اس کے پڑوسی اسم کی وجہ سے، لیکن اس کا حکم اس والا نہیں ہوتا، یہ جوار کی وجہ سے۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود ہے تو پھر اسی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، نبی علیہ السلام نے بھی یہ آیت پڑھی، یہ آیت پڑھنے کے باوجود آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا ہے، مسح نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام ہی قرآن پاک کے اشارے ہیں اور قرآن پاک کی تفہیم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیر۔ غسل کے بعد کپڑے پہن کر وضو کرنا چاہیے یا دیکھیے، غسل کے بعد کپڑے پہننے سے پہلے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ حمام کے اندر انسان ہو، کپڑے اترے ہوئے بھی ہوں تو وضو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر وضو کر کے آپ گئے ہیں اور آپ نے کپڑے چینج کیے ہیں تو کپڑے چینج کرنے کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کپڑے چینج کیے پھر وضو دوبارہ کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اگر موقع ملے گا تو ہم نواقض وضو کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وضو کن چیزوں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہاں جی، اس جگہ میں جہاں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں پاؤں رکھنے سے پہلے اس کو دعا پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ خدشہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ جو ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ستر ہے، یہ اللہ کا ذکر شیاطین کی نگاہوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان، تو یہ بھی۔ اور اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ صحراؤں میں یہ چکر چلتے ہیں کہ وہ جنات والے کہتے ہیں، وہ جن کہتے ہیں جی ہم اس کو اس لیے پکڑا تھا کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آگر پیشاب کر دیا، تو اگر دعا پڑھ لے گا تو وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ بھرے ہوئے پانی میں آدمی نہاتا ہے، جیسے ہاں جی، تو بولتا ہے کہ وضو ہو جاتا ہے، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ نمازی نے تمہارا اگر نماز پڑھو گے تو ہو جاتا ہے۔ کیسا بھرا ہوا پانی؟ تالاب ہے، اس میں آدمی نہاتا ہے، ہاں تو بولتے ہیں اگر آپ نے وضو نہیں کیا آپ کا نماز ہو سکتا ہے، لیکن وضو کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات صحیح ہے غلط؟ وضو کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ اگر اس کی نیت وضو کی نہیں تھی، ویسے ہی ایک ڈبکی لگا کر آ گیا تو یہ نماز تو نہیں ہوگی اس کی، اس لیے کہ اس نے وضو کی نیت ہی نہیں کی۔ ٹھہرا ہوا پانی ہو کسی جگہ، ٹھہرا ہوا پانی ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرا ہوا ہو یا چلتا ہو، آدمی کرتا ہی غسل کے لیے، یعنی یہی، لیکن اس نے وضو نہیں کیا، جس کا آپ نے ابھی بتایا، اس نے یہ نہیں کیا، دل اس نے کیا ہی غسل، یعنی پاکی کے لیے، لیکن بولتے کہ اس کا ناپاکی کے لیے اگر وہ غسل کی نیت سے اس میں داخل ہوا اور اس نے اپنے جسم کو دھویا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے یہ احتیاط کیا ہے کہ اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں، وہ نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مسئلہ بتانا چاہیے کہ مسنون طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد اگر وہ عمدن کرتا ہے پھر نہیں۔ موبائل میں اگر قرآن پاک ہے ہاں جی، تو اس کے لیے پھر وہ حمام میں لے جانا چاہیے نہیں؟ جو بند ہے نا اس طرح سیو ہے، میں نے پہلے یہ بات کر چکا ہوں، آپ ادھر تھے نہیں تھے، کہ ہمارے پاس یہ جو نوٹ ہے ان پر بھی لکھا ہوا ہے باللہ نستعین، اور میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جی اللہ کا ذکر جس چیز پہ لکھا ہوا ہو، وہ پوسٹر یا وہ کارڈ یا کوئی ایسی چیز، تو وہ نہیں لے کر جانی چاہیے، لیکن اگر خدشہ ہو تو پھر جیب کے اندر اگر محفوظ ہو یا پرس کے اندر اگر بند ہو تو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ شک آف کر دیں، مثلا موبائل رنگ، کچھ موبائل میں وہ رنگ ٹون جو رہتا ہے قرآن آیت رہتی ہے، وہ مسئلہ ہے کہ اندر لے کر جاتا ہے کہ یہ رنگ ٹون جو رکھے ہوئے ہیں نا قرآن پاک کی آیات یا اس طرح، کیوں کہ بعض اوقات انسان حمام میں بیٹھا تو فون آ رہا ہے، بعض اوقات فون آ رہا ہے آیت آدھی پڑھی ہے اس کو کاٹ کر، تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ایک لعبہ سا ہے، کھیل سا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ کوئی جیسے اس کو چاہے، ہاں زیادہ زیادہ السلام علیکم یا اس طرح کی کوئی چیز اگر ہو تو وہ، لیکن یہ قرآن پاک کو اس طرح، یہ تو علماء سعودیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ٹون کے طور پر ان کو رکھنا موبائل کے اندر۔ کپڑے پہ کبھی پیشاب کے چھینٹے لگ گئے ہیں تو کپڑے پہ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے ہیں،
یا اپنا یہ کوئی ایسا مواد جو جسم سے نکلتا ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ان کو اتنے حصے کو دھو لیا جائے تو کافی ہے، سارے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں۔ اور میں یہ اس ضمن میں کہ غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے مواد میں سے ایک منی ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور جو انسان کے جسم سے مواد نکلتے ہیں وہ تین ہیں، ایک ودی ہے اور ایک مزی ہے۔ مزی وہ ہے جس حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مضا، مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ یہ بعض اوقات انسان طاقتور ہوتا ہے زیادہ، تو انسان تھوڑا سا اس کا خیال گیا اس کی طرف تو کوئی مواد نکل گیا لیسدار سا، تو یا پھر کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کو بعض نے لکھا ہے کہ اس کو یہ عارضہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ استنجا کر کے جس جگہ کو لگے اس کو دھو کر وضو کر لے تو کافی ہے، اور جس جگہ کو اور جس کپڑے کو لگی اس کو دھو لینا چاہیے۔ دوسرا ہے ودی۔ ودی کا معنی یہ ہے کہ انسان پیشاب کرتا ہے، پیشاب کے بعد اس کو لیسدار سے قطرے آتے ہیں، یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو بعض اوقات شاید جریان بھی کہتے ہیں حکیم لوگ، تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ استنجا کرے، اگر جسم کو کہیں لگ جائے تو اس کو دھو لے، یا کپڑوں کو لگ جائے دھو لے اور وضو کر لے تو کافی ہے۔ غسل واجب ہوتا ہے منی کے ساتھ، اور منی یہ وہ پانی ہے کہ من ماء دافق، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ پانی جو شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلتا ہے، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی، یخرج من بین الصلب والترائب، اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا، عورتوں کو جب حیض ماہواری آتی ہے یا پھر نفاس سے وہ فارغ ہوتی ہیں تو ان پر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو جب یہ غسل واجب ہوتا ہے تو اس کا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا انسان کو خود احساس اور شعور ہوتا ہے، ان کا جو فیصلہ ہے انسان خود کرتا ہے۔ مشابہت ان میں ضرور ہے کہ منی بھی لیسدار مادہ ہے، گاڑھا ہے، اور سفیدی مائل ہے تھوڑا سا، اور مزی بھی ودی بھی وہ بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ شہوت کے وقت زور سے اچھل کر نکلتا ہے، اور وہ بعض اوقات غیر شعوری طور پر نکل جاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑا سا توجہ ہوئی لیکن جسم کو حرکت نہیں ہوتی تو نکل جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا منظر دیکھا، کوئی ایسی چیز، تو مزی اور ودی پر، کیونکہ نبی حضرت علی نے جب مسئلہ پوچھوایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا تھا کہ استنجا کر لے اور جس جگہ کو لگا اپنے استنجے والی جگہ کو دھو لے اور وضو کر لے تو کافی ہے، غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وضو کے بعد اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ پیشاب کا اس طرح کا نہ ہو یا کوئی، تو وہ پانی چھینٹے مارتے ہیں شرمگاہ پر۔ تو یہ جن لوگوں کو کوئی وسوسہ ہو، مثلا سلسل بول کا کوئی مریض ہوتا ہے یا اس طرح، تو یہ وہ مار سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں یہ بات اس وقت میں ذکر کرنے لگا تھا، خلال کا میں نے ذکر کیا، تو داڑھی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کیا کرتے تھے، پانی لے کر الگ سے اور یہاں نیچے سے داخل کرتے ٹھوڑی کے نیچے کی طرف سے، اور داڑھی کا بھی خلال کیا کرتے تھے، اور یہ بھی وضو کے اندر کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ جی۔